حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ معزز و مکرم ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بہترین امت میں پیدا فرمایا۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے گئے، قصص الانبیاء کی اس سیریز میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ ہم آپ کے درمیان حاضر ہوتے ہیں، خصوصاً بچوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ تمام کا اس پروگرام میں میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہم ان کی زندگی کے حوالے سے واقعات اور قصوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، عزیز بچوں، آپ نے پچھلا جو سنا تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور آپ کی اس قربانی کے بارے میں ہم نے سماعت کیا۔ اب انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ہاجرہ سے تولد ہوئے، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو کہ حضرت سارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اولاد دی تو حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم کے حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت یعقوب پوترے ہوئے، اور حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے پڑ پوترے۔ تو یہ اس طریقے سے انبیاء کرام آتے رہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے نبوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نبی بنایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ سورہ یوسف ان کے نام سے نازل ہوئی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اب ہم حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، جو اپنے والد سے حضرت یوسف نے خواب کو شیئر کیا اور اپنے والد کو بتایا۔ قرآن مجید میں اس کو روایت کیا گیا، بیان کیا گیا، انی رأیت 11 کوكبا، کہ حضرت یوسف اپنے والد سے کہتے ہیں کہ والد محترم، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا اور ایک چاند کو اور ایک سورج کو میں نے دیکھا۔ تو اس کی تفصیل جب کی گئی تو حضرات انبیاء کرام کو جو خواب آتے ہیں ان خوابوں کی حقیقت اور اللہ کی طرف سے وہ پیغام ہوتا ہے، اور جو خواب دیکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کیے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور ایک چاند اور ایک سورج کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ تو اس سے مراد آپ کے 11 بھائی، روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت یوسف کے علاوہ 11 بھائی ہیں، اور حضرت یوسف کو ملا کے یعنی 12 حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کی ایک بہن تھی۔ اگر اس میں ہم گئے بغیر، جو سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف سے بے انتہا محبت کرتے، بہت محبت فرماتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی اولاد میں جو نبی جس کو ہونا ہے وہ حضرت یوسف ہی نبی بننے والے تھے،
اسی لیے چونکہ بظاہر یہ دکھ رہا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے محبت کر رکھے گے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے ہر والد کو اپنے چھوٹے بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نبوت جس سے باقی رہنے والی ان کا بیٹا جو نبی بننے والا، شان والا، عظمت والا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب کا دل حضرت یوسف کی محبت کی طرف زیادہ مائل رہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جب اتنی محبت تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت حضرت یوسف کے لیے دیکھ کر وہ جو 11 بھائی تھے آپ کے، وہ بہت حسد کیا کرتے تھے کہ والد صاحب ہمارے علاوہ یوسف سے بہت محبت کرتے گئے، اس کو بہت عزیز جانتے گئے، اس کی محبت بہت رکھتے گئے، حالانکہ ہم سے محبت ہونا چاہیے، پھر یہ اب ہمارے چھوٹے بھائی یوسف سے محبت کیوں کرتے گئے؟ اس اعتبار سے حضرت یوسف سے 11 بھائیوں کو حسد ہوئی، جلن ہوئی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حد تک بڑھ گئے کہ حسد اور جلن میں کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی تک ان لوگوں نے پلاننگ کی۔ ان میں سے ایک بھائی نے یہ کہا کہ قتل نہیں کریں گے، ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھائی ہے، وہ بھائی کی محبت نے دل میں ایک انگڑائی لی اور اس نے کہا کہ قتل نہیں کرنا چاہیے، ہم ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ الغرض بھائیوں نے پلان بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے الگ کرنے کا۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کو الگ نہیں چھوڑتے کیونکہ کم سنی کی عمر تھی، اور جانتے تھے کہ یہ جو بھائی ہے ان سے خطرہ ہے، حسد اور جلن کی وجہ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے اپنے لخت جگر کو کبھی بھی آپ حضرت یعقوب علیہ السلام جدا نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ ترکیب بنائی کہ یوسف کو ہم والد صاحب کو بول کر کسی جنگل میں لے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اور وہاں پر لے جا کر یوسف کا کام تمام کر دیں گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں 11 بھائی گئے اور جا کر کہا کہ والد صاحب ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں اور ہم ساتھ میں یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب کہا گیا تو حضرت یعقوب نے فوراً منع کر دیا کہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اسی لیے کیونکہ تم اپنے آپ میں مصروف رہو گے، میرے بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ کہا تو سب بھائیوں نے کہا کہ ہم 11 کے ہوتے ہوئے ہم یہ کیسا ہونے دیں گے کہ ہمارے ایک چھوٹے بھائی کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ بہرحال بہت اصرار کیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی۔ اب یہ 11 بھائی حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم ساتھ جا رہے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، تم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، وہاں ہم تم کو یہ کھلائیں گے، پھل کھلائیں گے، سیر کریں گے، پھر جا کر واپس آ جائیں گے۔ حضرت یوسف کو جب کہا تو یوسف بھی چلنے کے لیے تیار ہو گئے محبتیں دیکھ کر۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام والد صاحب کے پاس 11 بھائیوں کے ساتھ گئے، آپ نے اصرار کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے لے جانے کی اجازت دی، لیکن سب بھائیوں کو تاکید کی نصیحت کی کہ اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کرنا، اس کو ہر چیز سے محفوظ رکھنا، نقصان نہیں پہنچانا، تکلیف نہیں دینا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سے حضرت یوسف آنکھوں سے جیسے ہی اوجھل ہوئے 11 بھائی لے کر نکلے تو سارے بھائیوں نے مل کر جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کی نظر سے اوجھل ہو گئے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنا، پریشان کرنا اور ان کو ستانا شروع کیا۔ جب تک وہ والد صاحب کی نظر میں تھے تو سب بھائیوں میں سے بھائی کاندھوں پر بٹھا کر لے جاتے تھے، لیکن جب دور ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام پر انہوں نے تکلیف دینا ان کو، چونکہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ حضرت یوسف کو ختم کرنا ہے۔ ان کے اندر جو حسد تھا، وہ جلن کی آگ اتنی بڑھ چکی تھی کہ ان کو وہ بھائی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو انتہائی خوبصورت تھے، وہ خوبصورت معصوم بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، انسانیت تھی، بس ان کو ایک ذہن میں یہ تھا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کرنا ہے، قتل کرنا ہے، کیونکہ ان کے اندر حسد اور جلن اتنا پیدا ہو چکا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمن بن چکے تھے۔ اب یہ بڑھتے گئے آگے، حضرت یوسف کو ستایا، مارا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مارا۔ ایک بھائی تو اتنا غصے میں آیا کہ حضرت یوسف کو قتل کرنے کے لیے اوپر بیٹھ گیا، تو دوسرے بھائی نے کہا کہ ہم نے جو ترکیب بنائی تھی کہ ان کو قتل نہیں کریں گے، ایک کنویں میں ان کو ڈال دیں گے، اگر کنویں میں رہیں گے تو یہ پانی سے اندر تکلیف بھی ہوگی، اور اگر کوئی لے جائے گا تو یہ ہمارے والد سے دور چلے جائیں گے، ہمارا جو کام ہے وہ کام تو مکمل ہو جائے گا۔ الغرض ناظرین محترم عزیز بچوں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا گیا، لے جا کر اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنے حسین اور خوبصورت اپنے بھائی کو بھائیوں نے مل کر ڈال دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اوپر سے قمیص نکال دی، اور قمیص نکال کر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے،
تو یہ بھائیوں نے ترکیب بنائی کہ والد کو جا کر یہ کہیں گے کہ یوسف کو ایک بھیڑیا آ کر کھا گیا اور یوسف ختم ہو گئے وہاں پر، یہ کہہ کر ہم وہاں پر اس کا بہانہ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر حضرت یوسف کی قمیص اتاری اور آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام روتے اور آپ کی رونے کی آواز باہر تک آتی۔ الغرض یہ حسد اور صرف بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے اس طریقے سے بھائیوں نے ایک بھائی کے ساتھ اس طریقے کا عمل کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پھر بعد میں کچھ قافلے والوں نے دیکھ کر حضرت یوسف کو باہر نکالا، وہ آگے کی تفصیل ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات ہمیں حاصل ہوتی ہے، جو سکھاتی ہے، وہ یہ چیز سیکھنا ہے کہ حسد اور جلن، یہ جو دو چیزیں گئے انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی گئے یا کیا گئے، بس حسد کی وجہ سے انسان، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو بھی نہیں چھوڑا، تو آج حسد اور جلن کی وجہ سے ہم بہت ناکامیوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، جو چیز ہم کو ملی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، جو نہیں ملا اس پر حسد نہیں کرنا ہے۔ کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو دیکھ کر دعا کرنی ہے کہ بارک اللہ، اللہ برکتیں دے۔ ہم یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ نے تجھے دیا کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی ہے، یہ چیز میرے پاس بھی ہو سکتی تھی، نہیں۔ حسد، یہ حسد کی آگ انسان کو کھا جاتی ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہمارے پاس ہے اس پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ملا ہے بہت ملا ہے، ہماری اوقات سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ضد کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے کسی سے کچھ زندگی گزارنا، اس میں ناکامی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر حاصل کسی چیز میں ہوتا ہے تو کسی کے پاس کوئی آپ سے بڑھ کر نعمتیں ہیں تو ان کی نعمتوں کو دیکھ کر کہیے کہ اللہ تو نے نعمتیں دی ہے، لیکن جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، راضی ہوں میں تیری رضا پر، کیونکہ ہر ایک کے نصیب میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ملے گا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ جس کو جو ملتا ہے وہ سب کچھ اس کی اوقات سے زائد اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نعمتیں اللہ کی اتنی ہیں، اس سے بڑی نعمتیں کیا ہوگی کہ ہم ہماری زندگی میں ہی اگر دیکھ لیں تو یہ سب کچھ اللہ نے جو دیا ہے یہ سب اس کی نعمتیں ہیں۔ تو حسد اور جلن کبھی بھی ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں سے، اس واقعے سے، اس قصے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر راضی ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اس واقعے کو تفصیل سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، چونکہ ہمیں اس سے یہ واقعہ سمجھنا ہے تو مفہوماً میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ عزیز بچوں، حسد اور یہ جو حسد کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے، اور اس کے پاس ہے تو کیوں ہے، یہ حسد رکھ کر اس سے دشمنی کر دینا کہ تیرے پاس یہ ہے تو اب مجھے حسد ہے کہ تجھے اس مقام سے نیچے کیسا کروں۔ مطلب کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنا، پکڑ کے کھینچنا، حسد جلن کی وجہ سے، یہ ہرگز ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمارے اندر حسد اور یہ بغض اور کینہ کپٹ ایسی بیماریوں کی وجہ سے آج ہم سرخرو نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ الغرض عزیز بچوں، جتنی ملی ہے نعمتیں ان پر شکر ادا کیجیے، اپنے ماں باپ کی تعظیم، سچ بولنے کی عادت، جھوٹ سے پر ان کے بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس کار خیر میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کچھ لغزش ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا